جب سے مولانا سعد حسین رضوی صاحب نے صلح کلی کی ہے دوسری سیاسی پارٹیوں سے، چاہے وہ کسی دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہوں یا کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، ان سے جب سے انہوں نے صلح کی ہے، ایک اہل سنت کے جو عالم ہیں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، وہ بہت غصے میں ہیں، اور نہ صرف وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلکہ وہ تمام اپنے اہل سنت کے برادری، چاہے وہ رضوی ہو یا قادری ہوں، ان کو بھی پکارے ہیں کہ تم لوگ گونگے بن کے کیوں بیٹھے ہو۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے، خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے فکر رضا کے ٹھیکیدار اور چوکیدار اور پہرے دار اب گونگے بن کے بیٹھے ہیں۔ میں جب گونگے کہتا ہوں تو ان کا دھواں نکلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا، ورنہ قیامت کو بولا گے۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب وہ صلح کلیت کے کیوں خلاف ہیں، اور کیوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے جو مذہب ہے اس کے ساتھ غداری ہے؟ کیونکہ احکام شریعت میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں، دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی شیعہ ہو یا قادیانی ہو، چاروں کو ایک کیٹیگری میں رکھ کے کہا ہے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں مرتد ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ فکر امام احمد رضا خان بریلوی ہے، اور جو اس فکر کے خلاف جائے گا، یعنی کہ اگر سیاسی طور پہ، صرف سیاسی طور پہ دوسری مکتبہ فکر سے صلح کر لیتا ہے تو وہ صلح کلیت کر رہا ہے، اور یہ امام احمد رضا خان کی فکر کے خلاف ہے۔ اب صلح کلیت کی بنیاد پر جو ہے ڈاکٹر آصف اشرف علی جلالی صاحب، انہوں نے قادری اور رضوی کے زیادہ تر کو جو موجود ہیں ان کو کیا کہہ دیا کہ یہ لوگ بریلر ہیں۔ آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی، اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں، پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا۔ نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے نہ صرف ان کو بریلر کہا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ بریلر نہیں ہے تو آئے میرے ساتھ جو ہے نا مناظرہ کر لے، ان کی طرف سے کھلا چیلنج ہے۔ کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے۔ اگر جان کی ایمان پاؤں تو اس کے اوپر ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہمیشہ اس بندے کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں جو مناظر نہیں ہوتا۔ جو مناظر ہوتا ہے اس کے یہ پاس کو بھی نہیں جاتے، اس پہ یہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ اکابر جائیں ان کو یہ بات منوا دیں۔ مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان سب کا خود ہی وہ عقیدہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ تو ملت کے اکابر یا جس کو بھی یہ ہے، تو اس بیس پہ یعنی میری کوئی ضرورت نہیں کسی مقام پر اکابر اس شخص کو طلب کر لیں اور اس کی غلطی اس کو بتائیں اور اس سے رجوع کروائیں۔ جس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب سعید اسد صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب شروع سے نبی نہیں آ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو اس پہ انہوں نے اہل سنت کے لیے اوپن چیلنج رکھا کہ آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کل کہا تھا کہ خدا کے لیے سرکار کی ختم نبوت پر ڈاکہ مت ڈالنے دو کسی کو، تمہارے اس بات کی وجہ سے ختم نبوت پر حرف آ رہا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام کو اگر نبوت ملی تھی عالم ارواح میں تو جناب آدم کو تو نبوت بعد میں ملی، جناب نوح کو تو نبوت بعد میں ملی، جناب ابراہیم کو تو نبوت بعد میں ملی، جناب موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، جناب عیسیٰ کو نبوت بعد میں ملی۔ ان 1,24,000 نبی کو نبوت سرکار کی نبوت کے بعد ملی، اور سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ بھی کافر مخلد فی النار۔ آپ نے سعید اسد صاحب کا جو عقیدہ سن لیا، سعید اسد صاحب کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں، یہ بہت بڑے مناظر ہیں اہل سنت بریلوی جماعت میں، تو ان کے ساتھ پنگا لینا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی گدڑ بھبکیاں کرتا رہے، جتنے مرضی جو ہے نا چیخ چیخ کے مائکوں میں بولتا رہے، ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں انہوں نے جب اوپن چیلنج رکھا تو اہل سنت کے بہت سارے جو علماء ہیں وہ آپس میں مشاورت کر کے جو ہیں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے پاس پہنچے کہ سر ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو پلیز آپ جو ہے نا ان کو جا کے مناظرہ ان سے کریں، اور جو ہے ان کو عقیدہ اہل سنت بتائیں، ہمارے اکابر کا عقیدہ بتائیں۔
میں آپ کی خدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اہل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے، اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، چونکہ مخالف جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا، تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں، اور ہم آپ کو باقاعدہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ اس کا تحفظ فرمائیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر آصف اشرف علی جلالی صاحب جو ہیں اپنے مقلدین کے سامنے گیدڑ بھگتیاں کر سکتے ہیں، اونچی اونچی مائک میں چلا کے بول سکتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس یہ لوگ پہنچے ہیں کہ آپ جا کے ان سے مناظرہ کریں تو پھر جو ہے ان کی ہوا نکل گئی۔ انہوں نے کیا کہا اب کہ میں ان کے ساتھ کیوں مناظرہ کروں گا، اکابرین جائیں ان کے ساتھ جا کے مناظرہ کریں اور ان کو جو ہے رجوع کروا دیں، اور میں جو ہوں ان کے رجوع کے بعد ان کے جوتے اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ اکابر بلا کے ان سے اگر رجوع کروا لیتے ہیں، مجھے کہیں گے تو میں جامعہ امینیہ میں ان کے جامعہ میں اس شخص کے جامعہ میں جا کے جھاڑو بھی پھیراؤں گا، اس خوشی میں کہ اس بندے نے اکابر کے کہنے پر اپنی اصلاح کر لی، جوتے اٹھا لوں گا، یعنی ادب کے لیے، چوری کے لیے نہیں، ادب کی خاطر۔ میں آپ کو اس ویڈیو کا مقصد بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف اشرف علی جلالی صاحب وہ ہمیشہ اس بندے کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں جو مناظر نہیں ہے۔ مناظرہ ہر بندے کی فیلڈ نہیں ہوتی، جیسے کہ سعد رضوی صاحب کو یہ بریلر کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لے، یا کسی اور کو قادریوں میں سے کسی کو کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں الیاس قادری صاحب کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن بریلر ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آ کے مناظرہ کر لیں۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ دونوں مناظر نہیں ہے، لیکن جب مناظرے کی باری آتی ہے تو اب میں نے آپ کو کلیئرلی دکھا دیا ہے کہ مولانا سعید اسد صاحب نے مناظرے کا چیلنج رکھا، لوگ ان کے پاس آئے آپ ان سے مناظرہ کریں تو یہ وہاں سے راہ فرار کر کے یہ کہہ کے کہ اکابر جا کے ان سے کر لے۔ اکابر کون اب کون اکابر ہے؟ لوگ وہ آپ کے پاس آئے ہیں، یعنی کہ آپ کو اکابر سمجھ رہے تھے، تو آپ تو مناظرے سے اس حد تک ڈر گئے کہ آپ نے یہ کہہ دیا اکابر ان کو اس عقیدے سے رجوع کرا دے، میں وہاں جا کے ان کے مدرسے میں جھاڑو بھی دے دوں گا اور ان کے جوتے بھی اٹھا لوں گا۔ سعد رضوی صاحب نے اگر پولیٹیکلی ان کے ساتھ صلح کی ہے تو کل کو اگر کوئی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی فکر کے خلاف جاتا ہے یا ان کے کسی عقیدے پہ بات کرتا ہے تو سعد رضوی صاحب سب سے پہلے ہوں گے جو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی طرح اس طرح کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے مقلدین کے سامنے صرف ایسے جو ہے بیانات نہیں کرتے رہیں گے بلکہ فزیکلی کچھ کر کے بھی دکھائیں گے۔ آپ نے تو فزیکلی آج تک کچھ نہیں کیا اور ہمیشہ ان لوگوں کو مناظرے کے چیلنج دیے ہیں جن نے کبھی مناظرہ کیا ہی نہیں۔ سعد حسین رضوی ہو گئے، الیاس قادری صاحب ہو گئے، اس کے بعد آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی چیلنج دے رہے تھے تھوڑے دن پہلے۔ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے دیوبند کے ساتھ مناظرہ کرنے کا تو ذرا الیاس گھمن صاحب کو بلا لیں، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو بلا لیں، یہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے وہ آپ کے لیے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرنا اور میں بھی اپنے مقلدین کے سامنے شعر بنا رہوں گا، تو یہ اب کیمرے کا دور ہے۔ خدا را اگر آپ کو واقعی دیوبند کے اوپر جو ہے مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو میں ایکس دیوبندی ہوں اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آئیں میدان میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کی دوڑیں لگوا دیں گے۔